آئے سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کا ایک اور بھی واقعہ جوڑوں والا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تفریح الخاطر میں لکھا ہوا ہے. سرکار غوث پاک کو ایک آپ کی مریدنی نے، جو کہ کسی کام سے پہاڑ کے کسی غار میں چلی گئی، پیچھے پیچھے کوئی اوباش نوجوان فاسق، وہ بھی بری نیت کے ساتھ داخل ہوا. اس نے وہاں جو ہے نا وہ اپنی دیکھی نا جب عزت کے میری عزت جو ہے وہ لوٹی جانے والی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا یا غوث پاک المدد، میرے پیرو میری ذرا لاج رکھنا، میری عزت بچانا. تو کیا ہوا، سرکار غوث پاک یہاں مسجد میں اپنے جلوہ فروز تھے بغداد شریف میں، آپ نے اپنی کھڑائیں یوں کر کے اتاری اور جناب ہوا میں پھینک دیا اپنے نالین شریف. تو پھر وہ جناب 6 دن کے بعد وہ بی بی آپ کے پاس آ گئی اور کہتی حضور ہے نالین شریف لے لو. تو مریدوں نے جب پوچھا نا بی بی نالین تیرے کتوں لبے، بی بی کہنے لگی کہ میرے اوپر وہ حملہ کرنے والا تھا سرکار غوث پاک کے نالین آ کر تھڑا تھڑ اس کے سر پہ لگے اور حتیٰ کہ اس کو مار کے دم لیا، وہ مرا واسطے جہنم ہوا، میں نالین اٹھا کے سرکار کے پاس آ گئی. کتابوں کے حوالے بھی میں ساتھ. حضرت سیدنا اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. پیارے مرشدی، اس وقت ہم پونا میں حضرت قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی کے مزار پہ موجود ہیں. ایک بڑی ہی عجیب و غریب کرامت یہاں نظر آئی ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا. تقریباً بتاتے ہیں 80-90 کلو کا پتھر ہے. ہم نے 2-3 اسلام نے مل کر اٹھانے کی کوشش کی، بالکل ہلا بھی نہیں سکے، تھوڑا سا وہ ہلا، اتنا وزنی ہے. لیکن جی غوری آیا حضرت کا نام لیا جائے اور 11 انگلیاں اپنے ساتھ اسلائی بھائی رکھیں اور جتنی دیر تک سانس کھینچتے ہیں اتنا اوپر جاتا ہے. تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور بڑھا، جس کی پہلے سانس ٹوٹتی ہے آپ کے نام لینے میں، پتھر گرتا بھی اسی کی طرف ہے. بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو. اچھا، سوال 2-3 ہیں. پہلا تو یہ کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا وزنی پتھر چند انگلیوں سے اٹھ جائے. سر کہانی جے. دوسری بات یہ ہے کہ 11 کا جو عدد ہے کہ 11 ہی افراد اس پر ترکیب بنائیں گے، تو یہ کس نسبت سے 11 ہوں گی؟ کیونکہ بتاتے ہیں 10 بھی ہوں تو نہیں ہوتا، 12 ہوں جب بھی نہیں ہوتا، 11 کی نسبت سے یہ پتھر اڑ جاتا ہے. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے. تو یہ بھی ارشاد فرمائیں. اور اس طرح کی کرامتیں دیکھ کر، اس طرح کی باتیں دیکھ کر ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اور اپنے لیے کیا درس لینا چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، آپ کی برکت نصیب فرمائے. حضور اس بارے میں جواب ارشاد فرمائیے. حضرت سیدنا قمر علی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں یہ پتھر تشریف فرما. اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے، یہ میری معلومات میں نہیں ہے. ایسے من گھڑت قصے، یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ. البتہ یہ کہ واقعی یہ ایک محیر العقول، عقلوں کو حیران کرنے والا ایک امر ہے سر کہانی جے کہ انگلیوں سے اتنا بڑا پتھر اٹھ جاتا ہے. 92 kg کے آس پاس اس کا وزن ہے، یہ اٹھ جاتا ہے. وہ بھی 11 ہی سے اٹھتا ہے، نہ کم سے نہ زیادہ سے. 11 کا عدد ہمارے 11ویں شریف کی نسبت سے مشہور ہے، غوث پاک کی نسبت سے. کہانی بازو. تو یہ کہ اس طرح کے جو عوامر ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے ایمان تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یار بچوں والی بات کرو. اسلام کی محبت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف رغبت کریں، بزرگوں کی طرف مائل ہوں اور ان سے اکتساب فیض کریں. کے لیے یار یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی. ان سے فیوز و برکات حاصل کریں کہ جب یعنی کہ ایک پتھر جو ان کے در سے نسبت ہو گئی ہے، یہ عجیب و غریب ہے کہ وہ عقلیں حیران ہیں، تو یہ بزرگ کیسے عجیب و غریب ہوگا؟ توبہ توبہ، تھوڑا موڈ خراب کر دیا. ان کا نظام اور کیسا کردار ہوگا؟ تو جتنی ہم کو بزرگوں سے عقیدت زیادہ ہوگی نا، اتنا ظاہر ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے میں زیادہ راغب ہوں گے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ کرامت، اور کرامت ہوتی وہ ہے کہ جس سے مطلب جو
हमारी मतलब ना आदतन जो है, अक्लन नहीं, आदतन मुहाल हो, यानी आम तौर पे जो ना होती हो। जैसे कि अभी हाथ बढ़ाया किसी ने, उसके हाथ में सेब आ गया, उसने दिखाया, तो ये फजा में हाथ उठाकर ये सेब दिखाया, तो ये ज़ाहिर है कि ये आमतौर पे होता नहीं है, आदतन माने आमतौर पे नहीं होता ये, लेकिन ये आया तो एक नई चीज है, ये कैसे आ गया इसमें? इसलिए मतलब ये कि ये इनकी बुजुर्गों की करामत है। देख लो सामो अपने बच्चों को ये बोंगियां सुनाओ। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के फयूज़ व बरकत से माला माल फरमाए। ना कमर कमर 6 दर 5 6 2 8 और 11, कमर अली दरवेश में 11 हरूफ है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये अभी निगरान शूरा ने ये इंकिशाफ किया, तो कमर अली दरवेश, इनके नाम के हरूफ की भी माशाअल्लाह ये हो सकता है कि बरकत हो, और इनकी उससे उठता हो कि ना कम ना ज्यादा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। गौसे आजम तो अल्लाह ताला की जात है जी, इसमें कोई शक नहीं है। गौस कहते हैं मददगार को, बड़ा मददगार, सबसे बड़ा मददगार कौन है? अल्लाह। हाँ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ हमारे देवबंद और बरेलवी उलमा ने इनको मंसूब किया हुआ है, इनको गौसे आजम कहते हैं। अशरफ अली थानवी साहब भी गौसे आजम लिखते हैं, और इस तरीके से हमजा बरेलवी साहब भी इनको गौसे आजम लिखते हैं। गौसे आजम अल्लाह ही है, ये तो गौस है ही नहीं है, तो आजम क्या है उनका?